بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ حضرات کا یہ یہاں تشریف لانا اور سعی اور توگدو کرنا بہت بڑا یہ اجر اور ثواب کا کام ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جو شخص ایسا ہو کہ سنت کی لوگوں کو دعوت دیتا ہو اور بدعات سے لوگوں کو روکتا ہو اور منع کرتا ہو، اس شخص کی طرف دیکھنا بھی اجر اور ثواب ہے۔ تو آپ یقیناً ایک بہت بڑے کام کے لیے یہاں تشریف فرما ہے کہ ہم سنت اور بدعات کے فرق کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں اور پھر اس کی بنیاد پر ہم امت کو صحیح رخ کی دعوت دیں اور غلط عقائد، نظریات، بدعات، رسم رواج سے ان کو بچائیں۔ یہ جو عبارات اکابر کا مفہوم ہے نا، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی بدعات، رسومات، غلط عقائد اور رواج کو امت کے اندر پھیلانے کے لیے عبارات کو ایک حربہ بنایا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ جب کسی علاقے میں آپ چوری کرنا چاہتے ہیں، نقب لگانا چاہتے ہیں، تو وہاں سب سے پہلے جو چوکیدار ہے اس کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی پڑے گی، اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا پڑے گا۔ لوگ چوری کرنے والے پہلے ایسے لوگوں کو راستے سے ہٹاتے ہیں تو پھر آگے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ان رضاخانی حضرات کی محنت تھی، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی یہی کیا ہے۔ آپ چور بن کے، لصوص دین بن کے آئے تھے اور ویسے بدعتی کو دین کا چور مکتوبات معصومیہ میں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد معصوم نقشبندی مجددی سرہندی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے۔ چونکہ یہ چور تھے تو ان چوروں کو چاہیے تھا کہ یہ چوکیدار ہی کو کسی طرف لگاتے۔ تو علماء دیوبند ایک دین کے محافظ اور چوکیدار تھے اور ان کا دین کی چوکیداری کرنا یہ دنیا میں ایک آشکارا تھا۔ تو ان لوگوں نے پہلے ان کے معتقدین اور معتمدین اور مستندین ان شخصیات کو مطلب نشانہ بنایا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت سید احمد شہید اور اس طرح کی شخصیات، حضرت شاہ محمد اسحاق رحمہم اللہ، پھر حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، فخر الملت والدین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور حکیم الامت مجدد دین و ملت الشاہ اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ۔ چونکہ یہ دین کے چوکیدار تھے اور زیادہ معنوں کے اندر زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے اور ان لوگوں کا اثر رسوخ بڑا تھا، بنسبت باقی لوگوں کے یہ زیادہ مؤثر لوگ تھے اور یہ رکاوٹ بنتے اور بڑی شدید طریقے سے بنتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے اپنی بدعات اور غلط عقائد کو چلانے کے لیے یہ سمجھا کہ جب تک ایسے لوگ راستے سے نہیں ہٹیں گے اس وقت تک ہمارا کام نہیں چل سکتا۔ جیسے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں
کہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنا مذہبی جو زہریلا انجیکشن تیار کیے ہوئے ہیں، اپنے رضاخانی مذہب کا زہریلا انجیکشن، ان کو عوام کے اوپر ہم کیسے لگائیں؟ ظاہر بات ہے کہ آپ انجیکشن لگتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ پہلے ایک سپریٹ جس کو ہے وہ تھوڑی سی لگائی جاتی ہے تاکہ وہ کچھ جگہ سن سی ہو جائے، اور پھر اس پر انجیکشن لگا دیا جاتا ہے تاکہ اتنی زیادہ درد نہ ہو۔ تو یہ ان لوگوں نے ایک لوگوں کو اسپرٹ لگانے کی کوشش کی ہے کہ او بھائی ہم تو بہت بڑے عاشق رسول ہیں اور یہ گستاخ رسول ہے، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، الزامات جتنے تھے یہ ایک سپرٹ کی صورت تھی، اور ان لوگوں نے الزامات لگا کر اپنا مذہبی زہریلا انجیکشن وہ لوگوں کے اندر اتارنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رضا خان اپنی اس محنت میں ناکام اور نامراد اور خاسر و خائب ہوا ہے۔ علماء دیوبند کا تو کچھ نہیں بگڑا الحمدللہ، ان کی تو شہرت اور عزت اور سطوت اور شان اور شوکت اور دبدبہ اور مقام اور شان اللہ نے اور مزید بلند و بالا کیا۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تاریخ کے اندر کہ کوئی کسی پر فتویٰ لگائے، تاریخ میں ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ ایک رائٹر ہے ان کا رضا خانیوں کا، پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود صاحب، اس نے سیرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے عنوان سے کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد، حضرت مجدد الفسانی، جنید بغدادی، حضرت ابن عربی، سہل تستری اور اس طرح کے کئی مشائخ، ان کے اوپر فتوی کفر لگے۔ حضرت مجدد الفسانی پر 17 فتوی کفر لگوائے گئے اور حجاز سے فتوی کفر لگوائے گئے۔ تو ان مشائخ کا تو بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ تو یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو مقام اور مرتبہ دیا، اور یہ جو معاندین اور حاسدین اور باغزین اور شریر اور فتین قسم کے رضاخانیت کی سوچ کے لوگ تھے، وہ خواب و خاسر اور ناکام و نامراد ہوئے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو خان صاحب نے اس فتویٰ کے لگانے کے لیے پوری ایک ترتیب بنائی ہے، یہ فقط اس لیے تھی کہ ہماری بدعات اور رسومات کا راستہ نہ رک سکے اور ہماری خرافات کو پوری طرح چلنے کے لیے ایک بہترین موٹر وے مل جائے کہ وہ جہاں سے مرضی گزرتی جدھر چلتی پھریں، ہمیں روکنے کے لیے کوئی آدمی موجود نہ ہو۔ ان کو تو ہم تہہ تیغ کر دیں گے اور یہ تکفیر کی تیغ سے ان کی گردنیں اڑ جائیں گی، تو ہمارا راستہ کون روکے گا؟ لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ایک علاقے میں جس آدمی کا ناک کٹا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ حرامی ہے۔ اب لوگ جب ایسے شخص کو کسی علاقے، یعنی اس علاقے میں ویسا شخص ایک داخل ہو گیا، اب وہ سوچنے لگا کہ لوگ تو مجھے حرامی کہیں گے، تو وہ پہلے ہی ان کو کہنے لگا اوے حرامی، اوے حرامی، اوے حرامی، کیا حال ہے حرامی، کیا حال ہے حرامی۔ لوگ بڑے حیران کہ یار دیکھو حرامی تو خود ہے اور کہتا ہمیں ہے۔ تو ان لوگوں کی سوچ اور فکر اس طرح کی تھی کہ یہ بدعتی رسم و رواج میں لگے ہوئے اور غلط عقائد و نظریات کے رسیا، لیکن برا بھلا علماء دیوبند اور اکابر اسلام کے اوپر طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ شرم ان کو مگر نہیں آتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی بدعات و رسومات کو یہ صاف کرتے۔ بہرحال ایک بات یہ ذہن میں آپ لوگ رکھیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں
کہ یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں نا، کسی کے اوپر بھی کیے جائیں، اس کی وجوہات دو تین ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، وجہ جہالت ہو سکتی ہے۔ نمبر دو، وجہ دجل ہو سکتا ہے۔ اور نمبر تین، وجہ حقانیت ہو سکتی ہے۔ رضا خانیوں میں پہلی دو وجہ ہیں، ان کی جو عوام اعتراض کرتی ہے وہ جہالت کی بنیاد پہ کرتی ہے، اور ان کے خواص جو اعتراض کرتے ہیں مولوی پیر، یہ دجل کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ تو اس کی میں ایک ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ ایک شخص ناواقف آدمی ہے، وہ اسٹیشن پہ آیا اور اس نے آ کے ٹکٹ لیا کہ میں نے سہارنپور جانا ہے، دلی جانا ہے، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، بریلی جانا ہے، تو بھائی ٹکٹ دے دیں۔ تو ٹکٹ اسے مل گئی۔ اس نے پوچھا کہ گاڑی کدھر آئے گی؟ انہوں نے بتایا کہ پلیٹ فارم پہ۔ تو کیسی گاڑی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ ایسی گاڑی ہوگی، وہ کالے رنگ کا انجن ہوگا اور اس میں سے دھواں نکل رہا ہوگا، بس اس پہ چڑھ جانا، ادھر سے آئے گی تو وہ تمہیں تمہاری منزل مقصود تک پہنچا دے گی۔ وہ بیٹھ گیا۔ ایک لمبا تڑنگا کالے رنگ کا رضا خان کا کوئی رشتہ دار ہوگا، وہ جو گزرا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو سگریٹ بھی پیتا جا رہا ہے اور دھواں بھی نکال رہا ہے، کالا رنگ بھی اس کا ہے، اور کہیں یہی نہ ہو۔ اب اس بیچارے نے تو زندگی میں دیکھی نہیں تھی ٹرین۔ وہ بھاگا اور بھاگ کے چھلانگ لگا کے اس کے اوپر چڑھ گیا۔ کہتا ہے بھائی صاحب میں نے بریلی شریف جانا ہے۔ اس نے کہا خیر ہے، بیوقوف تو نہیں ہے، احمق۔ اس نے کہا بھائی احمق نہیں ہوں، میں نے ٹکٹ لیا ہے تو آپ مجھے پہنچائیں۔ اس نے کہا کیا مسئلہ؟ اس نے کہا بھائی میں تو ٹرین پہ چڑھا ہوں، آپ مجھے۔ اس نے کہا ہو اللہ کے بندے، ٹرین یہ نہیں ہے۔ اس نے اس کو سمجھایا کہ اس طرح کے ڈبے ہوں گے، یہ دیکھو فلاں بوگیاں کھڑی ہیں، اس طرح کی اس کے ساتھ بوگیاں ہوں گی، آگے انجن ہوگا، ایسا یہ وہ فلاں۔ اب یہ جو بیچارہ ایک اعتراض یا ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ایسا عمل کر بیٹھا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ بریلوی عوام کو اعتراضات جو ہمارے اوپر کرتے نظر آتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ سیدھے سادھے مسلمان لوگ ہوتے ہیں تو لوگوں کو یہ مولوی پیر ان کو اس طرح کی باتیں سمجھاتے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہوتا۔ تو ان کا اعتراض کرنا ہم پر جہالت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ناواقفیت، پتہ ہے نہیں۔ اعتراض یہ کریں گے اور جناب تھانوی صاحب نے لکھا ہے گدھے کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور حضور کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے، اور گدھے کا خیال آئے تو نہیں ٹوٹتی۔ حالانکہ نہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی، نہ ایسی بات ہماری کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال مبارک آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور گدھے کا خیال آئے تو نہیں ٹوٹتی۔ کہیں کتاب میں نہیں ہے۔ یہ ان کے جھوٹ اور دجل کا پورا ایک طرز ہے۔ اور ان کے مولویوں اور پیروں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ وہ دجل سے کام لیتے ہیں، دھوکے سے کام لیتے ہیں، فراڈ سے کام لیتے ہیں، فریب سے کام لیتے ہیں۔ اعتراض ہوتا نہیں ہے، بس ایسے دبا دیتے ہیں۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے دجل کر کے اعتراض کیا جاتا ہے، اس کی صورت کیسے ہوتی ہے؟ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کسی علاقے میں گیا، عالم صالح نیک آدمی تھا، لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیا، تو وہاں ختمانے قسم کے جو مولوی جاہل ہوتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارے دین سیکھ گئے، تو ہمیں کس نے پھر پوچھنا ہے، یہ تو خود ہی اپنا سارا نظام چلائیں گے، موت فوت شادی یہ بیاہ سارا کچھ، تو ہمیں تو کسی نے گھاس ہی نہیں ڈالا۔ تو اس نے مشہور کر دیا کہ یہ تو بھائی نبی پاک کو نہیں مانتا، گالیاں نکالتا ہے۔
اب لوگوں نے کہا یار کیسی باتیں کرتے ہو، بڑا اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، ایسی تو وہ سوچ رہے. اس نے کہا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. وہ لے کے چل پڑے لوگ اس کے ساتھ. تو وہ جا کے کہتا ہے حضرت ہم سارے آپ سے حدیث سننے کے لیے آئے ہیں، تو اگر آپ حدیث سنا دیں تو بہت بڑی آپ کی شفقت ہوگی. تو وہ بڑا خوش ہوا، بھائی لوگ بڑا مجمع بن کے آیا. یہ کل تک گالیاں نکالتا تھا، آج یہ مطلب ہے حالات موافق بن گئے. تو اس نے شروع کی بات، کہتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے شور بچا دیا، بس 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 ہم نہیں سنتے. مولوی صاحب میں پہلے لوگوں کو کہتا تھا تم گستاخ ہو، تم حضور کو نہیں مانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب ہو، تم منکر ہو، واپی ہو، فلاؤ. اور لوگوں سن لیا ہے ہمارے نبی کو کالا کہہ رہا ہے، اور ایک دفعہ بھی کالا نہیں کہا، اس نے 2 دفعہ کالا کہہ دیا ہے. ہمارے نبی تو بڑے خوبصورت، بڑے جناب روشن چہرے والے، اور بڑے آپ کے مطلب ہے مکھڑا مبارک پر ایک نور کی برسات ہوتی تھی اور روشنی اور چمک دمک ہوتی تھی. آپ کا چہرہ مبارک تو 24 کے چاند سے زیادہ روشن ہوتا تھا، اور یہ گستاخ کہہ رہا ہے کہ کالا کالا رسول اللہ کو کالے تھے. لوگوں نے کہا اوے یار یہ تو بڑا واقعی یہ تو بڑا گستاخ معلوم ہوتا ہے. اب اس مولوی صاحب کو مارنا شروع کر دیا. یوں ہی ایک مثال اور، شاعر پڑھ رہا تھا، اس نے پڑھا کانے نبی میں گوہر یکتا حسین ہے. مشاعرہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں. تو کانے نبی میں گوہر یکتا حسین ہے. تو جو حاسدین اور متعصبین اور مخالفین بیٹھے تھے، دیکھو 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کانا کہہ رہا ہے، اوئے ہوئے ہوئے توبہ توبہ. اس نے دیکھا تو عوام نے تو شور بجا دیا. اس نے کہا اچھا ایک منٹ، بحر نبی میں گوہر یکتا حسین. توبہ توبہ توبہ، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ اس نے گستاخی کر دی، اب نبی پاک کو بحرہ کہہ دیا ہے. حالانکہ کالا کالا رسول اللہ کہنے والے اور یہ کانے نبی میں یا بحر نبی میں، اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے یہ سوچ اور فکر جو اس معترض اور مخالف نے لگائی ہے. یہ تو سمجھتا بھی نہیں ہے کہ ان باتوں کا یہ معنی ہے، یہ مطلب ہے، یہ مفہوم ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے. نہ اس کے ذہن میں، نہ ارادہ میں، نہ اس کی بات کا مقصد، نہ مطلب، نہ مفہوم، نہ یہ چیز بنتی ہے. یہ تو دھوکے اور دجل سے بنائی جا رہی ہے. خان صاحب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہی طرز اپنایا ہے جو میں نے پہلے 2 اپنائے ہیں، عرض کیے ہیں کہ یا جہالت کی بنیاد پہ وہ ان کی عوام، یا دجل اور دھوکے کی بنیاد پر اعتراض ہوتا ہے، وہ ان کے مولوی اور پیروں کا کام ہے. اب میں اس پہ کوئی 1-2 مثالیں بھی آپ کو عرض کر دوں تاکہ بات آپ کو اچھی طرح ذہن میں آ جائے گی. مثال کے طور پر حضرت شاہ اسماعیل شہید حجت الاسلام، فخر الاسلام، سند الاسلام، ثقت الاسلام، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے علم و فن کے ماہر اور دین کی خاطر اپنی جوانی لگانے اور کھپانے والے، جو خاندان ولی اللہ کا بہت بڑا ایک نامور اور ایک مسند شاہ ولی اللہ کا جانشین تھا. اس وقت اپنا سب کچھ، وہ ٹھاٹ باٹ، وہ عزت، شان و شوکت، روب، دبدبا، وہ ایک اعزاز و مقام و مرتبہ قربان کر کے وہ بالا کوٹ کی سرزمین پر ہمارے ملک پاکستان کے اندر آرام فرما ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ دین پہ لگایا ہے، کھپایا ہے. اب ان پر اعتراض لوگ کرتے ہیں، یہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کا خیال آئے
تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھے کا آئے، بیل کا آئے، خچر کا آئے تو نہیں ٹوٹتی۔ حالانکہ رضا خانی حضرات کو ہم قیامت تک کی مہلت دیتے ہیں کہ یہ الفاظ آپ ہمیں ان کی کتاب سے دکھا دیں، تو یہ صرف ایک بدنام کرنے کی سازش ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے، ہوئے 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 یہ لکھا ہے کہ نبی جو ہیں وہ تو چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں الیاذ باللہ۔ حالانکہ تقویت الایمان کتاب کو آپ دیکھیں تو اس قسم کی بات ہی کوئی نہیں، یہ سوائے دجل کے اور فریب کے اور فراڈ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں دجل، اسے کہتے ہیں فراڈ، اسے کہتے ہیں فریب۔ یہ رضا خانی حضرات کا تر امتیاز ہے کہ یہ اعتراضات دجل و فریب کے اوپر ہی کیا کرتے ہیں۔ اچھا، اب بات غور سے سنیں، یہ تو ایک دو مثالیں میں نے دے دی ہیں، اب میں بات کو آگے تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں۔ اعتراضات جو کیے گئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، یا تو خوابوں پر اعتراضات ہیں اور یا بیداری والی اور جاگنے والی باتوں پر اعتراضات ہیں۔ خوابوں پر اعتراضات، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اوئے اچھا یہ اوئے اوئے یہ تو یوں کہہ رہے ہیں۔ اچھا، دیوبند کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہیں جی، اردو زبان ان سے خواب، او بھائی خواب دیکھنا تو آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی۔ خواب کون سا انسان کے اپنے بس کی بات ہے، طاقت کی بات ہے؟ اس میں انسان کا تو کوئی اختیار نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواب کی تعبیر ہوا کرتی ہے، تعبیر نبی کا خواب بھی قابل تعبیر ہوتا ہے، تو یہ تو امتی کا خواب ہے، اس کی تعبیر آپ کیوں نہیں کریں گے؟ اب آپ تاریخ اگر انسانیت کو دیکھیں، تاریخ اسلامی کو دیکھیں تو خواب تو مختلف قسم کے کھڑے ہیں، لیکن ان خوابوں کے اندر جناب جی طویلات، تعبیرات مختلف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ایک کٹا ہے اور وہ میری گود میں آ پڑا ہے، تو وہ اتنی پریشان کہ اب دیکھیں ظاہر کتنا خطرناک تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے کہ فاطمہ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا اور اس کی پرورش تو کرے گی۔ اب دیکھیں خواب کیا ہے اور تعبیر کیا ہے۔ خواب پہ کوئی فتویٰ تھوڑا لگتا ہے، ورنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر کے اعتبار سے کتنا بڑا خواب دیکھ رہی ہیں، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کا خواب ہے، مشہور ہے عند الناس، کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ میں جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھود کر آپ کی ہڈیاں الگ کر کے جمع کر رہا ہوں۔ اب یہ خواب کوئی ظاہر کے اعتبار سے اچھا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ یہ خواب تو بہت عجیب سا نظر آتا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو تعبیر امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے دی ہے وہ بڑی مبارک تھی اور بہت اعلیٰ قسم کی تعبیر تھی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اکٹھا کریں گے۔ اب دیکھیں کہ تعبیر کتنی مبارک ہے، تو ظاہر پہ فتویٰ تو نہیں لگتا کہ آپ نے یہ خواب دیکھا لہٰذا آپ پہ فتویٰ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خواب خود بریلوی حضرات کے اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور حضرت امام بخاری ان مکھیوں کو اڑا رہا ہے۔ تو اب دیکھیں کیا یہ خواب ظاہر کے اعتبار سے مبارک نظر آتا ہے؟ نہیں، پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مسعود اور باجود پر اس مکھی کا کیا کام؟ امام بخاری رحمہ اللہ کو جو تعبیر معبرین نے دی بڑی مبارک ہے کہ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے باقی غلط جو احادیثیں لوگوں نے منسوب کر رکھی ہیں آپ ان کو الگ کریں گے، چھانٹیں گے۔
یعنی ایک دین کی بہت بڑی خدمت کریں گے آپ، احادیث کے فن کے اندر آپ بہت بڑا کام کریں گے۔ اب دیکھیں کہ خواب تو مبارک تھا، ظاہر کتنا ہے۔ تو اگر ہمارے بزرگوں کے خواب بھی اس طرح کے کوئی ظاہری معنی کے اندر کسی کو یہ سمجھ آتے ہو تو تعبیر تو دیکھنی چاہیے۔ بھائی ایک صالح آدمی کو خواب آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں بات کر رہے ہیں، تو حضرت اس صاحب خواب نے کہا کہ آپ تو جی عربی ہیں، اردو کب سے؟ فرمایا جب سے دیوبند کا مدرسہ قائم ہوا ہے، تو چونکہ تم لوگوں سے ہمارا معاملہ ہے تو اس لیے اردو ہمیں آ گئی ہے۔ تو اس کی تعبیر تو صاف تھی کہ دیوبند جب سے بنا ہے تو احادیث عام ہو گئی ہیں، اردو میں احادیث کی خدمت عام ہوئی ہے، اور یقیناً پہلے جو اکا دکا لوگ حدیث کی خدمت، حدیث کے کام، حدیث کی محنت اور سننا پڑھنا کر رہے تھے، وہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے بننے سے حدیث کی خدمت ایک بہت زیادہ پیمانے پر ہوئی، اور بہت زیادہ حدیث کا یہاں سے علم پھیلا اور حدیث کا نور پھیلا۔ کیا عرب کیا عجم، کہاں تک حدیث کے پڑھنے والے اس مدرسہ سے نکلے ہیں، اور اب آپ کو ساری دنیا کے اندر ملیں گے۔ تو یہ تعبیر تھی اس کی۔ تو اس میں یہ کہا تھا کہ علماء دیوبند نے اردو سکھائی ہے، تو یہ اعتراض خامخواہ دجل کی بنیاد پر ہے، بدنام کرنے کی بنیاد پر ہے۔ اب یہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ خواب ہے، اس شخص نے خواب دیکھا تھا۔ اب خواب پر کیا فتویٰ لگایا جاتا، اور تعبیر علم معبرین والوں نے یہی دی ہے کہ یہ تو اس آدمی کے نیک ہونے کی دلیل ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر تو یہ دے دی، اگر کوئی شخص تعبیر کے اندر یہ دیکھے، کسی کو نبی کی شکل میں دیکھتا ہے، کسی آدمی کی شکل میں نبی کو دیکھتا ہے خواب کے اندر، تو معبرین یہی کہتے ہیں بھائی تمہارے کتابوں میں تو بیداری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور فلاں عالم کی شکل میں آئے، آپ کی دیوان محمدی میں لکھا ہوا ہے کہ برائے چشم بینا از مدینہ برسر ملتان بشکل صدر دی خود رحمت للعالمی آمد۔ حضور صدر الدین کی شکل کے اندر ملتان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیں، اس طرح کی باتیں تو مولوی احمد رضا خان بریلی سے مدینہ، یا مدینہ سے بریلی سے مدینہ ہے غالباً، اس میں یہ بات صاف موجود ہے۔ مولوی احمد رضا خان کے پاس ایک عورت لائی گئی، مرگی کی مریض تھی، تو اس نے دم کرنا چاہا، اس نے کہا بس مجھے حضرت علی کی زیارت کرا دیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تو خان صاحب نے کپڑا اپنے چہرے پہ ڈالا، جو اتارا تو حضرت علی تھے۔ سبحان اللہ، کیا یہ کالا کلوٹا رنگ کا آدمی، اور کہاں حیدر کرار اسد اللہ الغالب جد ابی الحسن والحسین۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت حسنین کریمین کے وہ جناب جی والد گرامی اتنے بڑے شان و مقام اور مرتبے والے ہیں، کیا اس خان صاحب جس کی رنگ کے اندر وہ چمک دمک ختم ہو گئی، کالا رنگ بن گیا، سیاہی کا رنگ بن گیا، ایک آنکھ سے یہ کانا بن گیا تھا، اور یہ سراپا مطلب ہے کمزوریوں کا بن چکا تھا، تو کیا یہ حضرت علی بن گئے؟ تو یار بات کرو کرنے والی، کیا بات کر رہے ہو تم؟ تو خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پچھلے دروس میں آپ کو کچھ عبارات اکابر پر بنیادی باتیں عرض کی ہیں، جن میں مختلف قسم کے اصول بھی آ گئے ہیں۔ اچھا، اب اس میں کچھ باتیں اور ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے۔ بات کی جو تفصیل ہے وہ چاہیے کہ مصنف سے طلب کی جائے۔ یہ امام ابن حجر مکی
رحمہ اللہ نے بھی فتاوی حدیثیہ میں یہ بات نقل کی ہے کہ ایک شخص نے کوئی کلام کیا ہے اور اس کلام کے اوپر کوئی اس طرح کا احتمالات اور ظاہر اس کا کوئی برا نظر آ رہا ہے، تو چاہیے کہ اس آدمی سے آپ تفصیل طلب کریں کہ آپ کا مقصود اور مدعا کیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمہ اللہ ہوں یا فخر الملت والدین خلیل الملت والدین حضرت مولانا سہارنپوری ہوں یا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب نے فتوی تکفیر دینے سے پہلے کیا ان لوگوں سے رابطہ کر کے ان کا مطلب پوچھا تھا، ان کی تفاصیل پوچھی ہیں، ان کے بارے میں اس نے معلومات لی ہیں کہ آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا موقف ہے، کیا آپ کا مدعا ہے، کیا مقصد ہے؟ اس طرح کی کچھ بھی نہیں کی، چپ کر کے حرم شریف چلا گیا۔ کیوں؟ اب دیکھیں، امام بیہقی نے اپنی کتاب سنن کبریٰ للبیہقی میں جلد نمبر 10 صفحہ 125 پورا باب باندھا ہے کہ معرفت اور پہچان کن لوگوں سے ہوتی ہے۔ اس پہ انہوں نے احادیث بھی نقل کی ہیں۔ ایک شخص گزر جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو کوئی جانتا ہے؟ ایک شخص کہا جی میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ کہا جی نہیں۔ آپ اس کے رہنے کی جگہ پہ جانتے ہو؟ اس کی رہنے کی جگہ؟ نہیں جی میں وہ بھی نہیں جانتا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، تم تو اسے نہیں جانتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص شہادت کے لیے لایا گیا، گواہی کے لیے، تو آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا، چل جا کوئی لے آدمی جو تجھے جانتا ہو۔ ایک شخص کھڑا ہو کہ جی میں جانتا ہوں، بڑا اچھا آدمی ہے۔ فرمایا تو اس کو جانتا ہے؟ اس کے ساتھ کو تو نے سفر کیا ہے؟ نہیں جی۔ اس کے ساتھ کو کاروبار کیا ہے؟ نہیں جی۔ پھر تو اسے کیسے جانتا ہے، کیا جانتا ہے اس کو؟ یاد رکھیں کہ ہمیشہ آدمی کو جانتے تو وہ ہیں جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرا ہمسایہ تجھے گواہی دے کہ تو اچھا ہے تو تو اچھا ہے، تیرا ہمسایہ کہے کہ تو برا ہے تو برا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ چونکہ وہ اس کے مخرج و مدخل کو جانتا ہے، آنے جانے کو جانتا ہے، اس کی روزمرہ کی ساری جو ہے نا وہ کوششیں کاوشیں کام کار وہ جانتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ ہندوستان کے علماء اور وہ بھی قریب والے ان کو پکڑتے، پوچھتے حضرات یہ لوگ یہ لکھ رہے ہیں، اب یہ تو لے کے بھاگا، نہ ان کو یہ زبان آتی ہے، نہ وہ یہ جانتے ہیں، نہ ان شخصیات سے واقف ہے، نہ کچھ پتہ ہے۔ یہ ساری گڑبڑ خان صاحب نے کیوں کی؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ تشکیل پہ تھے، ان کی تشکیل کی گئی تھی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، ورنہ ماں کی اجازت کے بغیر نفلی حج کرنا حرام ہے۔ خود احمد رضا خان نے لکھا ہے۔ تو یہ نفلی حج کے لیے جا رہا ہے، ماں کے قدموں پہ سر رکھا تو اس نے کہا کہ چلا جا۔ کہتا ہے میں باہر نکلا ہوں گا، اسٹیشن بھی نہیں ابھی پہنچا تو ماں نے کہنا شروع کر دیا، بلاؤ اس کو، میں اجازت نہیں دیتی، میں اجازت نہیں دیتی۔ کہتا ہے میں تو اب جا چکا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو لکھ رہا ہے ملفوظات صفحہ 46 پر کہ جمیع ما کان و ما یکون اور ہر شے اور ہتھیلی کی مسل ساری کائنات کو دیکھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اور حضور کے صدقے سے حضور کے غلاموں کو بھی حاصل ہے۔ اب بریلویوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ غلام ہے یا یہ بے ایمان ہے، کیا چیز ہے؟ اگر تو آپ کہتے ہیں غلام نہیں ہے تو پھر تو ہمارا سوال ہی ختم ہو گیا، ہم نہیں سوال کرتے۔ اگر کہتے ہو غلام ہے پھر تو اس کو پتہ تھا نا کہ یہ میری ماں نے کہہ دیا ہے، چونکہ ہتھیلی کی طرح جانتا ہے، اور وہ مرد نہیں ہے جو
مثل ہتھیلی کی ساری کائنات کو نہ دیکھتا ہو. تو اگر کہہ دو کہ یہ ہجڑا تھا تو ہم پھر بھی سوال چھوڑ دیتے ہیں. اگر اس کو مرد سمجھتے ہو تو پھر اس کو پتہ تھا کہ میری ماں نے یہ کہہ دیا ہے اور وہ اجازت منسوخ کر رہی ہے. وہ کہتی ہے نہیں جانا، آ جاؤ واپس. اور وہ بھی غلام تھی، وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ سن رہا ہے میری بات، یا وہ بھی غلام نہیں ہے. یا یہ کہہ دو کہ اس کے اندر بھی وہ مطلب ایمانی غیرت قوت طاقت نہیں تھی، انکار کر دو اس کا تو پھر ہم بھی سوال چھوڑ. اگر سب کچھ مانتے ہو اور وہ بھی جناب جی اس قدر درجہ غلامیت پہ پہنچی ہوئی ہے کہ صرف اس ہتھیلی پہ ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے، تو احمد رضا کو بھی دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اجازت نہیں ہے واپس آ. اور یہ بھی سن رہا ہے چونکہ غلام مانتے ہو. اور اس نے کہا ہے کہ آپ کے غلام بھی سب کچھ یہ جانتے ہیں حضور کے صدقہ سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے حرام کام جو کیا ہے یہ کیوں کیا؟ تشکیل کی بنیاد پر. مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے تھے بھائی بدعت کرنے والا بدعتی ہوتا ہے تو جو حرام کرے وہ حرامی تو ہوگا. اب خان صاحب تو حرامی نکلے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ تشکیل ہے. تشکیل پیچھے سے کسی نے کی ہے ایسی کہ اب یہ تشکیل پر تشریف لے جا رہا ہے. اب حرم کا انتخاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ مرزا قادیانی پر فتویٰ پہلے سے حرم والے دے چکے ہیں. حرم میں مرزا قادیانی کی معلومات پہنچی ہوئی ہیں، اس کی معرفت ہے ان لوگوں کو. اب اس نے چاہا کہ ادھر ہی سے فتویٰ لگواؤں تاکہ وہ جانتے ہیں مرزائی کو، مرزائیت پہ پہلے سب کچھ لکھوں گا مرزا قادیانی پر، اور پھر آخر میں کہہ دوں گا کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی نکلے ہوئے ہیں جو ختم نبوت کا منکر ہے، تو انہی میں سے پھر ایک جو اللہ کو چھوٹا کہتا ہے انہی میں سے ہے، یہ ہے جی انہی میں سے، ایسے کر کے تاکہ تاثر یہ ملے کہ یہ مرزائیوں میں سے. اب یہ خان صاحب کی چلاکی تھی اور تشکیل تھی، اس لیے تشریف لے گئے. اور یہ حرم میں ہی کام ہو سکتا تھا کیونکہ ان کو نہ پتہ نہ عطا نہ آگے کے جاننے والے نہ پیچھے کے جاننے والے، نہ ددیال نہ نیال نہ علاقہ جانتے ہیں نہ نام جانتے ہیں، تو ان کو تو کوئی پتہ نہیں. اور ہندوستان کے لوگ علماء صلحاء موجود تھے، وقت کے بہت بڑے بڑے نیک لوگ موجود تھے. ان سے کیوں نہیں پوچھا اس نے؟ جو ارد گرد کے لوگ ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، جاننے والے ہیں، جن کو معرفت ہے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ رضا خان کی طبیعت میں شرارت ہے اور یہ غلط کر رہا ہے. کسی نے بھی اس کو گھاس نہیں ڈالنا تھا، سب اس کے منہ پہ تھپڑ لگاتے کہ بے وقوف ہوش کر کیا کر رہا ہے. لیکن یہ چونکہ تشکیل پہ تھا اس لیے اس نے ادھر آنا گوارا نہیں کیا، ادھر کیا ہے. حالانکہ احادیث سے پتہ چل رہا ہے کہ معرفت تو قریبی لوگوں کو ہوتی ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ قریب والے علماء سے پوچھتے، لیکن نہیں، خان صاحب نے ایسا نہیں کیا. ویسے بھی حدیثوں کے یہ تو خلاف ہی چلتا رہا ہے. اگلے دن میں فضائل اعمال کی تعلیم سن رہا تھا تو اس میں حدیث شریف ایک تعلیم ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی مجلسوں میں بیٹھا کرو تو اس کے حق ادا کیا کرو، کوئی رستہ پوچھے تو رستہ بتاؤ، اور کوئی جناب جی مطلب ہے غلط چیز گزرے جس کو تم نے نہ دیکھنا ہو، نظروں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھیں بند کر لو. میں نے کہا واہ، حدیث کہتی ہے آنکھیں بند کر لو، اور خان صاحب نے آنکھیں کھلی رکھی ہیں اور دامن اٹھا کے آنکھوں پہ رکھ دیا ہے، نیچے والا منظر بھی کھول دیا اور اوپر سے خود آنکھیں بھی کھول کے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. خان صاحب کی عجیب الٹی سوچ تھی. حدیث کچھ کہتی ہے اور پھر ان کی کتابیں کہتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بچپن سے یہ عادت رہی ہے، بچپن سے یہ عادت رہی ہے، بچپن سے یہ عادت تھی کہ آنکھوں کو ڈھک لیا کرتے تھے کتے سے غیر محرم کو دیکھ کے. تو اب حدیث میں اسی صفحہ پہ آگے پھر حدیث کہی ہے اگر سن لو کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیا ہے دوسری جگہ چلا گیا ہے تو یہ مان لینا عادت کوئی اپنی بدل کے دوسری جگہ پہ چلا گیا ہے، عادت بدل گئی ہے کسی کی، یہ تصدیق نہ کرنا. تو ہم کیسے عادت تبدیل اعلیٰ حضرت کی مانے کے بدل گئی ہوگی؟ ویسے فتاوی رضویہ میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بچپن کی عادت بہت کم چھوڑتی ہے. تو خان صاحب تو یہ 55 تک چلاتے رہے یہ سلسلہ. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا
آپ حضرات سے. اچھا، اسی طرح آپ حضرت اقدس سہارنپوری رحمت اللہ علیہ براہین قاطعہ، سوال یہ ہے کہ براہین قاطعہ پر جب مولوی عبدالسمیع رامپوری نے رد لکھا، اس نے کہا براہین قاطعہ آنے کے بعد کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، جو چیز جس کا رد ضروری سمجھوں گا میں کروں گا، اور باقی تھوڑے بہت کو جوابات دوں گا اپنی اسی انوار ساتیہ میں. یہ اس نے شروع میں لکھا ہے. اب اس نے اس عبارت پر جس پر احمد رضا نے کفریہ فتویٰ دیا ہے کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی سے گزر گیا. بھائی اگر عبارت کفری ہوتی تو یہ تو رد اس کا ضروری تھا، وہ تو خاموشی سے گزر گیا، چپ کر کے گزر گیا. اور خان صاحب بریلی والے نے بھی تقریر لکھی، اس وقت یہ عبارت کفریہ نہیں تھی، نہ یہ بولا ہے. اور یہ کہتا بھی یہی ہے کہ بھائی میں تو تقریر ایسے نہیں لکھتا، جیسے انوار آفتاب صداقت والا کہتا ہے کہ میں کتاب لے گیا، حضرت کہتے ہیں میری آنکھیں ٹھیک نہیں ہے، میں پڑھ نہیں سکتا. 32 دن یا 23 دن میں وہاں رہا اور میں نے حرف کتاب انہیں سنائی ہے، پھر تقریر لکھی ہے. اس نے کہا میں تو ایسے تسلی تو نہیں ہوتی جب تک میں پوری طرح کتاب کو دیکھوں نہیں، اور میں معذور ہوں، دیکھ نہیں سکتا. تو ایک صورت ہے کہ آپ یہی رہیں، مجھے سنائے، میں پھر تقریر لکھوں گا. تو عادت تو یوں تھی، تو ایسے کیسے اسے تقریر لکھ دی؟ تو جب پڑھا اس وقت کوئی عبارت جرم نہیں تھی، عبدالسمیع رامپوری کو جرم نظر نہیں آئی، اور علماء نے جس نے ان کی کتابوں کو دیکھا ہے اس وقت جرم نہیں تھا. براہین قاطعہ کا جناب یہ عبارت اس وقت جرم نہیں معلوم ہوئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولوی احمد رضا خان کو بعد میں کیا تشکیل دی گئی تھی کہ جس کی بنیاد پر بعد میں عبارت کفریہ بن گئی. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ایک اور ہندوستان کے عالم تھے، البوارق اللامعہ نام سے انہوں نے کتاب لکھی براہین قاطعہ کے خلاف. اس عبارت کو کفریہ انہوں نے بھی نہیں کہا، اور عبارت پر فتویٰ کفر کا انہوں نے بھی نہیں دیا. اب سوال یہ ہے کہ عبارت کفریہ تھی تو وہ کیوں نہیں بولا؟ اسے بھی بولنا چاہیے تھا. اتنا بڑا کفر اس عبارت میں چھپا ہوا ہے، تم کہتے ہو اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. معلوم ہی ہوتا ہے کہ کفر تھا ہی نہیں، یہ خان صاحب نے خود کفر بنایا ہے. اور مزے کی بات اور بتاؤں، یہ پہلے چھپی ہے تقدیس الوکیل. تقدیس الوکیل والے قصوری صاحب نے تقریریں لی تھی حرم سے جا کے، شیخ ابن سبیل سے بھی تقریر لی، اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کافر نہیں ہیں. یہ کافر یقیناً ہم ان کو نہیں کہتے. یہ تقدیس الوکیل کے اندر بات موجود ہے. خان صاحب ساری زندگی اس ابن سبیل کو بڑی تعریفوں اور توصیفوں سے یاد کرتا رہا ہے، اور اپنی کتاب دولت المکیہ میں بھی اس کی تعریفیں کر رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تم تو کہتے ہو کہ جو براہین قاطعہ والے کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے، تو ابن سبیل تو کہتا ہے میں کافر نہیں کہتا، تو پھر ابن سبیل کی تم تعریفیں کر کے تم اس کو کافر نہ کہہ کے خود کافر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سوچنے کی بات ہے. اور اگلی بات، حفظ الایمان کو دیکھ لیں. حفظ الایمان کی عبارت مولوی احمد رضا نے اپنے دوست مولانا عبد الباری فرنگی مالی کو دکھائی ہے، اور اسے نے کہا ہے کہ اس میں تو کوئی کفر نہیں ہے. خان صاحب نے پھر مثال دی، اسے نے کہا کچھ نہیں بنتا. تو کہتا ہے کہ پھر خان صاحب خاموش ہو گئے اور اپنی دوستی اور محبت اور مودت کو برقرار رکھا. جو فتویٰ تمہارا کھڑا ہے تمہاری کتاب اصحاب الحرمین میں، اس میں تو یہ ہے کہ جو اس کے
قائل کو کافر نہ کہے، جو تھانوی صاحب کو کافر نہ کہے، وہ خود کافر ہے۔ تو عبد الباری صاحب کو تو یہ فتویٰ لگانا چاہیے تھا نا اس وقت میں، جب کہ تم نے نہیں لگایا۔ تو کافر کو کافر نہ کہہ کے تمہاری اپنی کتابیں کہتی ہے کہ بندہ خود کافر ہوتا ہے، تو پھر تو احمد رضا خان خود کافر ہوا یا نہیں ہوا؟ یوں کر کے ان کو لے آئے الزامی تحریرات کی اور الزامی جوابات کی روشنی میں۔ ہم نے تفصیلی کلام اپنی کتابوں میں کر دیا ہے، دست و گریباں کی جلدوں کو آپ دیکھیں، اس پر تفصیلی کلام آپ کو مل جائے گا اس میں۔ اب ایک خلاصتاً آخر میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ ہمارے ان 4 بزرگوں پر اعتراض ہے 3۔ حجت الاسلام حضرت نانوتوی پر الزام ہے ختم نبوت کے منکر کا، قطب الارشاد حضرت گنگوہی پر الزام ہے اللہ کو جھوٹا کہنے کا، اور بقیہ دونوں پر حضرت سہارنپوری اور حضرت تھانوی رحمہم اللہ، ان پر اعتراضات ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی اور توہین کی ہے۔ 3 اعتراض، بندے 4۔ یہی 3 اعتراض خان صاحب نے اپنی کتاب سل السیوف الہندیہ اور الکوکبۃ الشہابیہ، ان دونوں رسالوں کے اندر یہ تینوں الزام حضرت شاہ اسماعیل شہید پہ لگایا ہے کہ ختم نبوت کا منکر ہے، پیر کو نبی اور نبی بھی صاحب شریعت مانتا ہے، خدا کو جھوٹا مانتا ہے، اور سڑی سڑی گالیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گندی گالیاں دیتا ہے، اتنی بڑیاں گالیاں کہ کسی پنڈت اور ہندو نے بھی کبھی نہیں دی۔ اب تینوں الزام شاہ شہید پہ لگائے ہیں، تینوں اعتراض الزام حضرات اکابر اربع پہ، اور یہ تینوں الزام حضرت شاہ اسماعیل شہید پہ۔ اب حکم ایک جیسا ہونا چاہیے تھا نا، لیکن حکم میں اس نے فرق کر دیا۔ شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں کہتا ہے کہ علماء محتاطین اسے کافر نہ کہیں، یہی فتویٰ ہے، یہی سلامتی ہے، یہی اعتماد ہے، وفی الکرامہ وفی السلامہ وفی اعتماد، اور وعلیہ الفتویٰ وبہ یفتیٰ، اس طرح کے جناب کافی سارے اس نے قول لکھ دیے ہیں کہ ان کو کافر نہ کہے۔ اور حسام الحرمین میں اس نے صاف لکھا ہے ایسے عقیدے والوں کے بارے میں کہ جو ان کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہوتا ہے، اور ادھر کہتا ہے اپنی کتابوں کے اندر تمہید ایمان اور کوکبۃ الشہابیہ وغیرہ میں، فتح رضیہ کی 15ویں جلد میں کہتا ہے کہ ان کو کافر نہ کہو، یعنی شاہ اسماعیل شہید کو۔ بھائی ان الزامات والوں کے بارے میں تو نے کہا ہے حسام الحرمین میں کہ من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، تو شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں کہتا ہے اسے کافر نہ کہو، الزام تو وہی تھے، لہذا شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں تیرا فتویٰ بدل گیا، حسام الحرمین والا فتویٰ احمد رضا کی گردن کے اندر آ کے پڑ گیا۔ باقی یہ لزوم التزام یہ چیزیں یہ ایسے دھوکہ بازی ان کی ہوتی ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ یوں کر کے ان کے مولویوں کو پکڑیں اور ان کو یوں الزامی جوابات دے کے ان کو الٹائے اور پلٹائے، اور ان کو کلا بازیاں دے اور ان کو چکر دے، ان کی عقل ٹھکانے پہ آئے کہ ہم لوگوں نے آج تک امت مسلمہ کو کافر کہہ کے اپنی عاقبت خراب کی اور اپنا نامہ اعمال سیاہ کیا ہے۔ اللہ کرے آپ لوگوں کو بات میری سمجھ آ گئی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات میں لگائے رکھے۔ اصل کام دعوت کا ہے، تبلیغ کا ہے، آپ دعوتی اسلوب کو لے کے چلتے رہے۔ دعوت کی مثال اور آپ کے کام کی مثال غذا کی طرح ہے، بس غذا کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ اس بحث و مباحثہ اور مناظرہ کا کام دوا کی طرح ہوتا ہے، جب تکلیف ہو، جب ضرورت پڑے تو پھر دوائی بھی کھانی پڑتی ہے۔ دعوتی انداز میں اپنے کام کو رکھیں، ہاں کبھی ضرورت ان لوگوں سے بحث کی بھی پڑ جاتی ہے تو دوا کی طرح سمجھیں کہ اب دوا کھانا ہے تو ٹھیک ہے، اب یہ کام بھی ہمیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح نہج اور محنت کے صحیح انداز ہی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ۔ اچھا،
اسی طرح جب معاملہ آئے حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کی کتاب ان کے اوپر اعتراض کا، آپ معرفت نامی کتاب پیش کریں اور ان کے اور علماء کی عبارات، مثال کے طور پر حسن علی رضوی، مثال کے طور پر تبسم شاہ بخاری، کہ اصل اختلاف ہمارا 3 عبارتوں پر ہے: تحذیر الناس، برائین قاطع اور حفظ الایمان۔ تو حضرت کو تو تم خود ہی چھوڑ گئے ہو جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف 3 عبارتوں پہ ہے، وہ فتوی والی بات ہی گول کر گئے ہیں۔ تو اب ہماری طرف سے اعتراض اور سوال یہ ہوگا، ایک مدت مدید تک تم نے حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوئی، اتنی بڑی شخصیت کو تم نے کافر کہا ہے۔ اس کافر کہنے کی پاداش میں ایک اتنی بڑی شخصیت کو آپ نے کافر کہہ دیا، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے شخص کو، اسلام کے ایک بہت بڑے سپوت کو آپ کافر کہہ کے مولوی احمد رضا کے فتویٰ سے خود کافر ہو گئے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قریب کے لوگوں کو اس نے کیوں نہیں پوچھا؟ وہاں بھی تو ہندوستان میں اہل علم تھے۔ اور بھائی دوسری شرط بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ نقد و تنقید کرنے والے بیٹھے ہوں، بحث و تفتیش کرنے والے بیٹھے ہوں، امعان و نظر والے ہوں، بحث مباحثہ اور تحقیق و تدقیق والے ہوں، وہ بھی متشدد نہیں ہونے چاہیے، متعنت نہیں ہونے چاہیے، متعصب نہیں ہونے چاہیے، ورنہ ان کی بات کے اندر بھی وزن نہیں رہتا۔ آج آپ دیکھیں جتنی جریں چھپی ہوئی ہیں مختلف راویوں پر، تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ راوی، یہ امام متشدد تو نہیں ہے، ورنہ جرا چھوڑ دو، متعنت تو نہیں ہے، جرا چھوڑ دو، متعصب تو نہیں ہے اپنے فقہی مسلک پہ کہ یہ شافعی ہے تو حنبلیوں پہ، یا حنبلی ہے تو یہ حنفیوں پہ خواہ مخواہ کی جرا کر رہا ہو، کہیں متعصب پہ آ کے نہ ایسا کیا ہو، تو اس لیے اس کی جرا کو چھوڑ دو۔ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی جروح ایسی بنیادوں پر ختم ہو جاتی ہیں، تو اتنی بڑی جرا کہ کسی کو کافر کہہ دینا، کیا اس کے لیے یہ اصول اور ضابطہ اور قانون نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا، یہ دیکھا جائے گا۔ اور خان صاحب کی طبیعت میں شدت تو خود ان کو قبول ہے، طبیعت میں بہت متشدد تھے، اور علامہ اقبال مرحوم کا بھی یہ قول بنائے بیٹھے ہیں، نقل کیے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ان کی طبیعت کے اندر اگر یہ شدت نہ ہوتی تو یہ فلاں ہوتے اور چنی اور چنا ہوتے۔ علامہ صاحب پہ تو خیر یہ بہتان ہے۔ بہرحال اتنی بات معلوم ہو گئی کہ طبیعت میں شدت تھی، اور خان صاحب کو اگر کہا گیا کہ آپ کی طبیعت بڑی گرم ہے، شدت والی ہے، تو کہتے ہیں کہ حدیث پہ آتا ہے کہ مولویوں کی طبیعت میں بڑی شدت ہوتی ہے، جھوٹی حدیث بھی بنا دی۔ کیا خان صاحب کا کمال تھا۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیں، قریب کے لوگوں میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جو ان ساری ابحاث میں نتر کے سامنے آتے ہیں، پھر وہ لوگ بیٹھ کے تحقیق کریں اور پوری تسلی اور تفتیش اور بحث اور ساری پوری جناب کی دقت نظر اور حزم و احتیاط کا دامن تھام کے وہ یہ چیک کریں گے کہ کیا یہ واقعہ عبارت گستاخانہ بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ ہمیں اس بات میں بالکل ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کافر ہے، اللہ کا گستاخ کافر ہے، خدا کو رسول کو گالیاں دینے والا کافر ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ عبارت گستاخی ہے یا نہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اکابر اور اعاظم اور بڑے بڑے علماء اور صلحاء اور وقت کے بہت بڑے شیوخ، ان میں سے کوئی بھی احمد رضا خان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ خان صاحب کی ایک چال تھی جو اس نے چلی، اور لوگوں کے کہنے اور پیچھے سے ایک پوری تشکیل کی بنیاد پر جو چل رہے تھے، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اب میں خلاصتاً عبارات کو صاف کر دیتا ہوں، تفصیل کے لیے آپ کو جو کتابیں حضرات نے لکھی ہیں ان کو دیکھیں۔ امام اہل سنت حضرت مولانا
سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات اکابر کو دیکھیں، اور ہماری سنیت کے فخر اور شیخ الاسلام حجت الاسلام حضرت مولانا ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مطالعہ بریلویت کی جلد اول کو آپ دیکھ لیں. اسی طرح المحند علی المفند کو دیکھیں. اسی طرح حضرت مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل میں بھی اس کے جوابات ہیں. حضرت شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شہاب ثاقب کو دیکھیں. ان ساری کتابوں کے اندر یہ جوابات موجود ہیں. لیکن میں آپ کو صرف ایک نقطہ عرض کر کے بس بات ختم کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک میں بات سمجھائی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. تین چیزیں بتائی ہیں. نمبر ایک، حکمت سے بات کریں. نمبر دو، موعظۃ الحسنہ، واعظ و نصیحت کا انداز ہو. اور نمبر تین کہ جادلہم باللتی احسن. اچھا، حکمت کی بات حضرت اکاڑوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کو کی جاتی ہے. علماء کے سامنے دلائل آپ لائیں. جو عوام ہے ان کو موعظۃ الحسنہ، بس آرام سے پیار سے بات سمجھائیں گے، سمجھ جائیں گے. اور تیسری چیز ہے جادلہم باللتی احسن، مخالف کو الزامی جواب دے. بس علماء اپنے ہیں، دلائل سے سمجھائیں. عوام کا مسئلہ ہے تو ان کو تو تھوڑی سی بات آپ سمجھا دیں گے، دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ بات مثال کے طور پر یہ گدھے والا اعتراض ہے، تو آپ کہہ دیں گے کہ عوام کو بھائی ایسا کسی ہماری کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے تو نماز ٹوٹتی ہے، گدھے کا آئے تو نہیں ٹوٹتی. بلکہ ہمارے فتاوی دارالعلوم دیوبند، کفایت المفتی، فتاوی محمودیہ اور ان کتابوں میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال مبارک کے آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. اور نہ ہم نے، ہمارے اکابر میں سے کسی نے یہ کہا ہے. تو لوگ مطمئن ہو جائیں گے. اچھا، انہوں نے کہا کہ بھائی نانوتوی صاحب نے لکھا ہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، تو آپ کہیں گے کوئی ایسی بات نہیں، وہاں تو لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم زمانی ہونا، یعنی آپ کا آخری نبی ہونا، یہ تو ضروریات میں سے ہے، اور اس کا منکر تو کافر ہے. اچھا، وہ بات سمجھ جائیں گے. بھائی انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے جھوٹ بولا ہے، اللہ جھوٹا ہے، الیاذ باللہ. آپ کہیں گے ایسا ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ تو جھوٹ بولتا ہے خان صاحب. حضرت نے تو فتاوی رشیدیہ میں خود کہا ہے جو خدا کو جھوٹا کہے کہ جھوٹ بولتا ہے وہ تو دجال ہے، کافر ہے. یہ تو بات موجود ہے، وہ سمجھ جائیں گے. بس اتنی مختصر سی عام سی باتوں سے بات سمجھ جائیں گے. اور جو علماء کے سامنے بات ہے تو آپ دلائل سے بات کریں، ان کو چیزیں سمجھائیں، عبارات ان کے سامنے چھیڑ کے ان کو صاف کریں. اور جو مخالف ہے، نہ مخالف کو سمجھانے کی ضرورت، نہ مخالف کے سامنے دلائل لانے کی ضرورت. مخالف کو تو جادلہم باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے اس کے ساتھ گفتگو کریں. اور وہ احسن طریقہ یہ ہے کہ اس کے عالم کا الزامی حوالہ اس کے منہ پہ مارے، بس وہ خاموش ہے، اس پہ چوں چرا نہیں کر سکے گا. میں مثال دیتا ہوں. حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلاف پروپگنڈا یہ بنایا گیا کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں. ان کے اپنے گھر کے علماء انہوں نے حضرت نانوتوی کی تائید کی ہے. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے
پیر کرم شاہ الازہری، بڑے بڑے علماء ان کے مرید اور ان کے حالات لکھنے والے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے والے، ان کے حالات بھی جمال کرم کے نام سے چھپ چکے ہیں، بڑے بڑے علماء نے ان کی تائید و تحسین کی ہے۔ تو وہ اپنی ایک رسالہ تحذیر الناس میری نظر میں، پہلے انہوں نے لکھا تھا ایک خط، اس میں بڑی تحذیر الناس کی تعریف کی، پھر بریلوی ان کے مخالف ہوئے، پھر بعد میں انہوں نے دوبارہ تحذیر الناس میری نظر میں ایک رسالہ لکھا، اور اس میں بھی بات وہی رکھی آخر میں کہ میں مولانا نانوتوی کو ختم نبوت کا منکر نہیں کہتا، اور اس پہ ڈٹ کے بریلویوں نے بہت ان کو لتاڑا، ان کو گالیاں دی، ان کو کھری کھری سنائی، لیکن اس نے کہا میں کسی مسلمان کو تمہارے کہنے سے کافر نہیں کہہ سکتا۔ اب ہمارا سوال یہ ہوگا کہ پہلے پیر کرم شاہ بھیروی کو کافر کہو، جتنے ان کے اچھا سمجھنے والے ہیں ان کو کافر کہو، جتنے ان کے مرید شاگرد اور ان کے متوسلین منتسبین وہ سارے کافر قرار دیے جائیں گے، بڑی بڑی شخصیات ان سب کو کافر آپ کہو جو ان کے معتمدین اور ان کی جناب جی تعلق رکھنے والے اور ان کو اچھا سمجھنے والے، تعریفیں کرنے والے ہیں، تو ایک بریلویت کا بہت بڑا طبقہ کفر کے گھاٹ اترتا ہے۔ تو اب ہم کہیں گے کہ اگر حضرت نانوتوی کو آپ مسلمان نہیں سمجھتے تو پھر یہ پیر کرم شاہ سے فارغ ہیں، پہلے ان کو آپ فارغ کریں۔